ملک میں لاک ڈاؤن کا دورانیہ بڑھے گا یا نہیں؟ وفاقی اور صوبائی حکومتیں آج سر جوڑ کر بیٹھیں گی۔ وزیر اعظم عمران خان وفاقی وزراء اور چاروں صوبوں کے وزرائے اعلیٰ سے مشاورت کے بعد حتمی فیصلہ کریں گے۔ انشاءاللہ مشکل گھڑی سے مضبوط قوم بن کر نکلیں گے۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی کور کمانڈر کانفرنس میں ویڈیو لنک پر گفتگو۔ کہا، عالمی وبا کے مقابلے میں ہر شہری کا کردار اہم ہے۔ آرمی چیف نے طبی عملے اور سیکیورٹی اہلکاروں کی خدمات کو سراہا۔ پاک فوج کا محمد اور شمالی وزیرستان میں آپریشن۔ ترجمان پاک فوج کے مطابق آپریشن میں عدل خیل اور 4 اور محمد میں 3 دہشت گرد ہلاک کر دیے۔ ہلاک دہشت گردوں سے اسلحہ اور گولہ بارود برآمد۔ دہشت گردوں سے بھارتی ادویات، تاریکی میں دیکھنے والے آلات اور ممنوعہ مواد بھی برآمد کر لیا گیا۔ سندھ میں لاک ڈاؤن سخت کرنے کا فیصلہ۔ شب برات بھی گھروں پر گزارنا پڑے گی۔ سائنس سرکار نے عوام کے قبرستان جانے پر پابندی لگا دی۔ ترجمان سندھ حکومت مرتضی وہاب کہتے ہیں، عوام اپنے گھروں میں بیٹھ کر شب برات کی عبادت کریں، خلاف ورزی پر قانون حرکت میں آئے گا۔ سندھ حکومت نے نجی اسکولوں کو فیس میں رعایت کی ہدایت کر دی۔ وزیر تعلیم سعید غنی کہتے ہیں، اسکول والدین کو فیس میں کم از کم 20% رعایت دیں۔ ڈی جی پرائیویٹ اسکولز ایسوسی ایشن نے رعایت دینے کے احکامات جاری کر دیے۔ کراچی کے تاجروں نے 15 اپریل سے دکانیں کھولنے کا اعلان کر دیا۔ حکومت لاک ڈاؤن کا دورانیہ مزید نہ بڑھائے، آل سٹی تاجر اتحاد کا مطالبہ۔ کہا، اگر حکومت نے روکا تو وزیر اعلیٰ ہاؤس کا گھیراؤ کریں گے۔ وزیر اعظم عمران خان کا ترک صدر رجب طیب ایردوان کو ٹیلی فون۔ کورونا وائرس کے حوالے سے تبادلہ خیال۔ عمران خان نے ترکی میں مہلک وائرس سے اموات پر افسوس کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم نے برطانیہ کے ہم منصب کو بھی خط لکھ دیا، نیک خواہشات کا اظہار۔ چینی بحران کی تحقیقاتی رپورٹ میری ہدایت پر جاری کی گئی۔ کمیشن کی رپورٹ کے بعد ملوث افراد کے خلاف مزید کارروائی ہوگی۔ وزیر اعظم عمران خان کا 2 ٹوک اعلان۔ وفاقی کابینہ اور پنجاب میں مزید تبدیلیوں کا عندیہ بھی دے دیا۔ کابینہ میں رد و بدل کا اعلامیہ بھی جاری کر دیا گیا۔ دو 2017 کے اندر سلمان شہباز شریف نے اس وقت کے وزیر اعظم شاہد حقان عباسی صاحب سے ملا، 20 ارب کی سبسڈی ایلوکیٹ کرائی۔ چینی بحران پر تحقیقات کرنے والوں کو دھمکیوں پر وزیر اعظم پر ہم ہے۔ معاون خصوصی فردوس عاشقوان کہتی ہیں، تحریک انصاف کی حکومت نے چینی پر کبھی سبسڈی نہیں دی۔ چینی پر سبسڈی 2014 سے 2017 کے دوران دی گئی۔ اس ملک میں جب بزنس مین سیاستدان ہو گیا تو مافیا سٹرانگ ہو گئے۔ جب تک بزنس مین سیاستدان نہیں تھا اس ملک میں مافیا اتنے سٹرانگ نہیں تھے جتنے آج ہیں۔ 2 سال کافی ہیں ہمیں سمجھنے کے لیے۔ سو عمران خان کو پتا ہے کس کو کہاں تک لے کے جانا ہے اور کب تک لے کے جانا ہے۔ یہ عمران خان میں یہ کوالٹی ہے کہ وہ بھی چھاتی کے ساتھ لگا کے فیصلے رکھتا ہے۔ حکومت میں کوئی گروہ بندی نہیں، کپتان نے صرف فیلڈنگ تبدیل کی ہے۔ وزیر ریلوے شیخ رشید کہتے ہیں، تاجروں اور سرمایہ کاروں کے سیاست میں آنے سے مافیا مضبوط ہوئی۔ وزیر اعظم کا امتحان شروع ہو چکا، آٹا چینی چوروں سے کیا سلوک کرتے ہیں۔ عمران احمد نیازی اور بزدار
آٹے اور چینی کی کرپشن کے براہ راست ذمہ دار ہیں، انہیں فوراً استعفیٰ دینا چاہیے۔ عمران خان اور عثمان بزدار آٹے اور چینی بحران کے براہ راست ذمہ دار ہیں۔ لیگی رہنما احسان اقبال کہتے ہیں جس مغربی جمہوریت کی مثالیں دیتے تھے اس پر خود عمل کیوں نہیں کر رہے؟ حکومت میں کرپشن وائرس ثابت ہو چکا ہے، کیا نیب قرنطینہ میں پھنسی ہے؟ ان لوگوں کو کیوں گرفتار نہیں کیا؟ رپورٹ میں مجھ پر کرپشن کا کوئی الزام نہیں، اخلاقی بنیادوں پر استعفیٰ دے کر خود کو احتساب کے لیے پیش کیا۔ سابق وزیر خوراک پنجاب سمیع اللہ چودھری کہتے ہیں کچھ لوگوں کو میرا وزیر بننا پسند نہیں تھا، وقت آنے پر سازش میں ملوث قوتوں کو بے نقاب کروں گا۔ سپریم کورٹ نے ہائی کورٹ کے قیدیوں کی ضمانت پر رہائی کے فیصلے کو کالعدم قرار دے دیا۔ رہا کردہ قیدیوں کی دوبارہ گرفتاری کے احکامات جاری۔ کفتان، چمن اور طورخم کی سرحدوں پر فوری قرنطینہ بنانے کا حکم۔ چیف جسٹس گلزار احمد نے ریمارکس دیے کہ حکومت کورونا وائرس اور دوسرے مسائل سے کیا نمٹے گی، ان کے لیے تو آٹے اور چینی کا اسکینڈل کھڑا ہو گیا ہے۔ بڑے بڑے لوگ ملک کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ کورونا وائرس نے کراچی کسٹم ہاؤس میں انٹری دے دی۔ ملازم میں وائرس کی تشخیص کے بعد کسٹم ہاؤس بند کرا دیا گیا۔ دفتر میں جراثیم کش دواؤں کا چھڑکاؤ۔ سندھ میں لاک ڈاؤن کی خلاف ورزی پر پولیس کی کارروائی، صوبے بھر سے 369 افراد دھر لیے گئے۔ کراچی سے 285، سکھر سے 66 افراد پکڑے گئے۔ سب سے پہلے تو ہم نے اس کو تحفظ دینا ہے جس کے ذریعے یہ علاج ہونا ہے۔ 39,500 ہیلتھ کیئر ورکرز کے لیے پروٹیکٹیو کٹس پہنچائی جا چکی تھیں وفاق کی طرف سے صوبوں کو۔ 25,000 ٹیسٹ روزانہ کرنے کی اس میں آ جائیں کیپیبلٹی کے اندر۔ آزاد کشمیر اور بلوچستان کے 4 اسپتالوں میں حفاظتی سامان پہنچائیں گے۔ وفاقی وزیر اسد عمر کہتے ہیں 1 کروڑ 20 لاکھ خاندانوں کی کفالت کا پروگرام جمعرات سے شروع ہوگا۔ کورونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد 4,000 سے بھی بڑھ گئی۔ پنجاب میں 2004، سندھ میں 932 اور خیبر پختونخوا میں 500 مریض، بلوچستان کے 202، اسلام آباد کے 83 اور گلگت بلتستان کے 211 شہری متاثر ہوئے۔ اب تک 429 مریض صحت یاب بھی ہو چکے ہیں۔ اسپیکر قومی اسمبلی کی زیر صدارت پارلیمنٹ ہاؤس اسلام آباد میں اجلاس۔ تبلیغی جماعت کی مجلس شورا کی ویڈیو لنک کے ذریعے شرکت۔ اسد قیصر نے کہا عالمی وبا کو کسی مسلک سے جوڑنا نامناسب ہے۔ اسپیکر قومی اسمبلی نے تبلیغی جماعت کے مسائل حل کرنے کے لیے کمیٹی بنا دی۔ کراچی سے بھارتی خفیہ ایجنسی را کا ایک اور دہشت گرد گرفتار کر لیا گیا۔ سراج عرف رضی بھارت میں مقیم متحدہ لندن کے محمود صدیقی نامی کارکن سے رابطے میں تھا، پولیس کا دعویٰ۔ کراچی کے علاقے ڈیفنس میں تیز رفتار گاڑی کے حادثے کی CCTV فوٹیج منظر عام پر آ گئی۔ تیز رفتار گاڑی بے قابو ہو کر مزید 2 گاڑیوں پر چڑھ دوڑی، کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ دنیا بھر میں کورونا وائرس کے مریضوں کی تعداد 14 لاکھ سے بڑھ گئی۔ 81,000 سے زیادہ ہلاکتیں، 50,000 سے زائد افراد کی حالت تشویشناک، 3 لاکھ صحت یاب بھی ہوئے۔ فرانس میں 24 گھنٹے میں 1400 سے زائد ہلاکتیں، مجموعی تعداد 10,000 سے بڑھ گئی۔ امریکہ میں ایک دن میں 1,300 سے زیادہ اموات، تعداد 12,000 سے تجاوز کر گئی، 4 لاکھ سے زیادہ متاثرین۔ برطانیہ میں 700 سے زیادہ ہلاکتوں سے مرنے والوں کی تعداد 6,000 سے بڑھ گئی۔ اٹلی اور اسپین میں 600 ہلاکتیں۔
پاکستان کے ممتاز عالم دین مفتی منیب الرحمان نے کشمیریوں کے لیے اپنی جائیداد بھارتی ہندوؤں کو فروخت کرنے کو شرعاً ناجائز قرار دے دیا۔ معاہدے کی خلاف ورزی پر طالبان افغانستان نے کابل حکومت سے مذاکرات سے انکار کر دیا۔ ترجمان طالبان سہیل شاہین کہتے ہیں کابل حکومت قیدیوں کی رہائی کو تاخیری حربوں سے مؤخر کر رہی ہے، ان حالات میں مذاکرات لا حاصل ہیں۔ امریکہ میں خلائی وسائل کی نجکاری کی منظوری دے دی گئی۔ امریکی خلائی کانکنی اور خارج الارض وسائل کا نجی استعمال کر سکیں گے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی منظوری پر روس ناراض، خلا کی نجکاری کا اقدام قابل قبول نہیں ہوگا، حکومتی ترجمان کا انتباہ۔ کورونا وائرس سے پیدا شدہ صورتحال پر سلامتی کونسل کا پہلا بند کمرہ اجلاس کل ہوگا۔ وبا سے نقصانات اور خدشات کا جائزہ لیا جائے گا۔ کورونا کا شکار برطانوی وزیر اعظم کی طبیعت سنبھلنے لگی، ترجمان نے تصدیق کر دی، کہا بورس جانسن کی حالات اب بہتر ہو رہے ہیں، ان کے حوصلے بلند ہیں۔ کورونا وائرس سے متعلق جعلی خبریں روکنے کے لیے واٹس ایپ کا بڑا فیصلہ، واٹس ایپ نے پیغامات کی منتقلی 1 فرد تک محدود کر دی۔ بھارت میں کورونا کے خوف سے بے وقوفیوں کا سلسلہ جاری، رات کو لاک ڈاؤن کامیاب بنانے کے لیے ریاست گجرات کی سڑکوں پر شیر چھوڑ دیا گیا، شہریوں نے شیر کی ویڈیو بنا لی۔ کورونا کے بعد دنیا کورونا سے پہلے کی دنیا سے مختلف ہوگی، آپ نئی دنیا میں موٹے ہو کر تو داخل نہیں ہو رہے، غذائی ماہرین نے لاک ڈاؤن کے دوران کھانے پینے میں احتیاط کا مشورہ دے دیا۔ She's the makeup artist. We are in quarantine. She's the makeup artist. Couple of years back, she done my makeup and I put that one on Twitter. You guys really liked it. اور گھر والوں کے ساتھ وقت بتانے کی اچھی مثال، کرکٹ لیجنڈ ثقلین مشتاق کو بٹیا رانی نے گڑیا بنا دیا، باپ بیٹی کی محبت کی نمکین سی جھلک سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی۔